میسج ٹی وی کی لائیو نشریات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جاری ہیں، اور ہمارے ساتھ لائن پر تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ کے مشہور مدرسہ سولتیہ کے شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب۔ آپ ختم نبوت انٹرنیشنل ختم نبوت ورلڈ کے امیر بھی ہیں اور ایک طویل عرصہ سے مکہ مکرمہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جو ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز ان سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ آپ کے علم کے مطابق یہاں میسج ٹی وی کی لائیو نشریات حج ٹرانسمیشن سے شروع ہو چکی ہیں، اور سیدنا عثمان اور آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صبح سے لائیو نشریات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو اپنے قیمتی ملفوظات سے انشاءاللہ مستفید فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار اور فضائل و مناقب اور اسلام کی اشاعت میں جو کردار انہوں نے ادا کیا، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قبل اس کے کہ میں آپ کے ناظرین کو ان باتوں کی طرف متوجہ کروں جن طرف اس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عمومی بات صحابہ کرام کے بارے میں سمجھنا وہ مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور عام انسانوں کے لیے عموماً ضروری ہے۔ قرآن کریم جو خطاب ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے، اب اس میں ایک تشریعی حیثیت جو صحابہ کی بیان ہوئی ہے نا، یہ جاننا ایک تمہید ہے اور ایک بنیاد ہے کسی صحابی کے خاص کردار کے اوپر بات کرنے کی۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں کچھ امور ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جنہیں ہم ماننا کہتے ہیں، تسلیم کرنا، دل سے زبان سے اقرار کرنا، اور کچھ اعمال ہیں۔ اب دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال ہیں، مگر اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو، فرشتوں کو، آخرت کو، اسے ہم ایمانیات کہتے ہیں، یہ ایمان کے ارکان ہے۔ تو صحابہ کرام کا مسئلہ تشریعی طور پہ عقیدت کا نہیں، نہ فضیلت کا ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ یہ بات ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے، اور اس پہ قرآن کی یہ نص ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ انسانوں کو یہ خطاب ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے۔ اب آپ دیکھیں، نماز، روزہ، حج یہ اعمال ہیں، واجبات ہیں، مگر ایمان اوجب الواجبات ہے۔ تو اللہ نے ایمان میں نمونہ کسے بنایا، یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ نماز میں یہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری طرح نماز پڑھو۔ حج کے بارے میں کہا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج سیکھو۔ مگر جہاں ایمان کی بات آئی تو نمونہ صحابہ کرام کو بنایا۔ یہ ایک خالص بنیادی چیز ہے جو امت کو جمع کرنے والی ہے۔ اور کیوں بنایا، یہ تھوڑی سی یہ عقیدت کا عقیدہ کا میں اسے اپنی زبان میں کہتا ہوں، یہ صحابہ کا تشریعی مقام ہے۔ تشریعی مقام یعنی ہماری شریعت میں ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے، ایسا حج کریں جیسے رسول اللہ نے کیا، لیکن ایمان کیسا، جیسے صحابہ ایمان لائے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ عام آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس میں یہ کیوں نہیں کہا جیسے رسول اللہ ایمان لائے۔ یہ بات سمجھیں آپ کہ ایمان لانا ہے اللہ اور رسول پہ، تو لانے والا ہمیں نمونہ چاہیے، جس پہ لانا ہے وہ نمونہ نہیں اس میں ہو، یعنی رسول پہ تو ایمان لانا ہے، اب ہمیں نمونہ چاہیے کیسے لانا ہے، تو وہ اس امت کے اولین مومنین صحابہ کرام ہے۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا خصوصی طور پہ، تو اب اس مسئلے میں بھی میں پہلے قرآن کی بات کروں گا۔
پہلے بھی میں نے قرآن کی بات کی، اب کی، تو قرآن حکیم میں جس طرح حضرت عائشہ کے بارے میں تخصیص سے آیتیں آئیں ان کی براعت سے، حضرت عثمان کے بارے میں بھی تخصیص سے کچھ آیات آئی ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ اب اس وقت وہ ایمان والے 1450 صحابہ تھے حضور کے ساتھ، جو مکے سے باہر تھے، جہاں پہ کہ میقات ہے اس کے قریب تھے، اور مکے ابھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عثمان کو پہلے بھیجا حضور نے، کہ چونکہ قرشی تھے اور ایک اونچے خاندان کے تھے، تو گفتگو فرمانے کے لیے تو یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تو اس موقع پہ حضور نے ان سب صحابہ کرام سے بیعت لی، اس بات کی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اچھا، اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جن مومنین نے حضرت درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی تھی، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اب یہ بیعت کس وجہ سے ہوئی؟ عثمان کی وجہ سے۔ تو عثمان کی وجہ سے رضی اللہ عنہ 1450 صحابہ کو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے کہ پلوائی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہمیشہ غیر منطقی اور غیر عقلی بات کرتے ہیں۔ اب پلوائیوں نے یہ بھی کہا تھا ان کو کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں بیعت نہیں کی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیعت تو آپ ہی کی خاطر ہو رہی تھی۔ تو پلوائی ہر دور میں جو ہوتے ہیں نا جائز حکمران، ان کے خلاف ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصی آیت حضرت عثمان کے بارے میں ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اب سابقین الاولین میں بھی عثمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چوتھے آدمی ہیں جو مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے چونکہ، اور یہ بھی انہوں نے ذکر فرمایا کہ اے لوگوں، میری یہ خصوصیت ہے کہ میں چوتھا آدمی ہوں جو مسلمان ہوا ہوں۔ اور السابقون الاولون کے بعد آگے ہے والمہاجرین، مہاجرین۔ تو آپ حضرت عثمان کو اس ناحیے سے بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف، دوسری مدینہ کی طرف۔ اگر اگلی آیت میں الانصار کا ذکر ہے تو انصار اگرچہ مدینے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، لیکن عثمان کی نصرت کی حال دیکھیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عثمان نے اپنے مال سے 2 دفعہ جنت کو خریدا۔ اب یہ ہے نصرت رسول اللہ کی۔ ایک کب خریدا؟ اس وقت جب حضور نے فرمایا تھا کہ مدینے میں کوئی پانی نہیں میٹھا پینے کا، تو جو آدمی بیر روما کو خرید لے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان نے بیر روما کو خریدا۔ اور دوسرا، جب تنگی تھی مسلمانوں کو اور ایک لشکر تیار ہو رہا تھا غزوہ تبوک میں، تو اس کے لیے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر تیار کیا، تو اس پہ بھی حضور نے انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ اب دیکھیں، 2 ہجرتیں، 2 موقعوں پہ جنت کی ضمانت، اور پھر بلوائیوں نے جو کیا وہ یہ چیزیں اصل میں آج کے دور کے لیے بھی ہمارے لیے بھی مفید ہیں کہ کس طرح خلفائے راشدین کا کردار تھا۔ اب آپ نے سیرت و کردار کی بات، عثمان وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے بارے میں کہا کہ خدا کی قسم جاہلیت میں بھی میں نے کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، نہ ہی اسلام میں کی۔ آپ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کی خصوصیات جو اہل اسلام نے ذکر کی ہیں، چوتھے درجے پہ مسلمان ہوا۔ پھر آپ آگے دیکھیں، ذی نورین انہیں کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے آپ کا نکاح ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فضیلت آدم سے لے کے اس دور تک کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں، 2 نور ایک ہی شخص کے نکاح میں ہوں، یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ اب انہوں نے قرآن کریم کو بھی جمع کیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ ایک ان کی یہ بھی خصوصیت ذکر کی گئی کہ میں نے کبھی گانا نہیں سنا، کبھی برائی کی خواہش نہیں ہوئی۔ اور آپ دیکھیں، جب وہ بیعت رضوان سے میں نے بات شروع کی تھی نا، تو بیعت رضوان میں یہ تھا کہ سب صحابی حضور کے ہاتھ سے بیعت کرتے تھے اس بات کی کہ ہم جان دیں گے اور بدلہ لیں گے عثمان کا۔ تو آخر میں حضور نے فرمایا، ہذہ ید عثمان،
اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کیا عثمان کی طرف سے. تو صحابہ نے کہا کہ کتنا ہی خوش قسمت ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ سستا ہاتھ ہوگا. اب یہ فضائل کی باتیں ہیں. پہلے میں نے عقیدے کی بات کی، پھر عقیدت کی بات کی، اور رہا حضرت عثمان کا وہ دور، وہ کردار جو آج کے حکمرانوں کے لیے ہے. میں اس پہ صرف اتنی سی بات کہتا ہوں کہ کان عثمان اغنى العرب. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے عرب کا امیر ترین شخص تھا. جتنی بکریاں، جتنے اونٹ میرے پاس تھے کسی اور کے پاس نہیں تھے، مگر جب خلیفہ بنا تو میرے پاس ایک ہی اونٹ رہ گیا. اب آپ یہ دیکھیں، وہ اونٹ جس پہ میں حج کرتا ہوں، کیونکہ آپ ہر سال حج فرماتے تھے، یعنی وہ لوگ تو ایسے ہی چھوڑا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ جو نجوم ہے ہدایت کے، غریبوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، صلحاء کے لیے بھی، آج کے ہر اس انسان کے لیے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پہ، جسے یہ پتہ ہے کہ مجھے حساب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے خود فرمایا کہ اَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان لوگوں کو نمونہ بنا لو تو تم ہدایت پہ رہو گے. اور کوئی اگر آپ چیز چاہیں تو ان کی. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایسا حکمران کہ 40 لاکھ مربع میل جو ہے ان کی حکومت میں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہوئے، تقریباً 12 سال حکمران رہے آپ، تو ان کی سلطنت کابل سے لے کے مراکش تک، اور دیکھیں یہ سارے ملک ان کی سلطنت میں تھے، مگر اپنی حالت میں نے ابھی آپ کو بتا دی یہ تھی کہ فرمایا کہ جو کچھ تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. یہ ہے وہ حکمران جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت کی اتباع کرنا اور میرے بعد خلفائے راشدین. لفظ خلفاء بولا. مسلمانوں کا سب سے بڑا جو حکومت میں عہدیدار ہوتا ہے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے، یعنی خلیفہ رسول. تو اب یہ وہ خلیفہ ہے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ تشریف لاتے تو حضور کپڑوں کو سمیٹ لیتے، تیاری کر لیتے کہ گویا کسی شخص کو ملنے لگے ہیں. تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا تو فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے. یعنی کیا میں آپ کو بتاؤں ان کے فضائل اور ان بھی فرمائے. سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے، اس کی سلطنت سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت 2 گنا زیادہ تھی. کیا یہ واقعتاً درست ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اگر یہ تاریخ میں ثابت ہے جی تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے ان کے لیے، مگر میرے علم میں یہ بات ہے. جزاک اللہ خیراً. حضرت آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میسی ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے. ساری ایک تو بات اگر اور اضافہ کرنا چاہوں. جی حضرت ضرور. اجازت ہے؟ جی ضرور ضرور حضرت. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان پہ جو اعتراضات ہوئے، ایک سبائی طبقہ ایسا رہا ہے اسلام کی تاریخ میں. جی سبائی طبقہ ایک ایسا رہا ہے اسلام کی تاریخ میں کہ اس نے ہمیشہ مسلمانوں کو پنپنے نہیں دیا. جی حضرت. نہ مسلمان حکمرانوں کو وسعت دینے کی، نہ مسلمان حکومتوں کو اس کے کام دینے کی کوشش. اس طبقے نے ہمیشہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر بھی کمزور کیا. جی حضرت. اب حضرت عثمان پہ لگنے والے الزامات جو سبائی طبقے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ تم بیعت رضوان میں کیوں شریک نہیں ہوئے. جی اس کا حضرت. جواب سن لیے نا. جی حضرت سن لیا. اور ایک یہ بھی تھا کہ تم غزوہ بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے. جی حضرت. جبکہ غزوہ بدر میں خود حضور نے انہیں فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی عیادت میں رہو کہ وہ علیل ہے. بے شک. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ جو اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ تم جو ہو فلاں کام میں، اب دیکھو یعنی جو کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ ان کو حصہ بھی دے رہے ہیں غزوہ بدر میں. اب آپ غور کریں، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی عزت کے مدافع ہیں،
تو یہ بلوائی لوگ ہمیشہ ایسے ہی کام کرتے ہیں. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غور کریں کہ جو خلافت کی قمیص پہنائی گئی تھی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ لوگ تم سے چھینیں گے، تم نے اسے نہیں اتارنا، ورنہ اس شخص کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ملک کی خاطر حکومت کے ساتھ چمٹا رہا تھا. پھر جب لوگوں نے یہ کہا کہ ان بلوائیوں کو ہم رد کریں ان کا قوت سے، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کے شہر میں میں پھول ہی نہیں تھا. شیخ حضرت عثمان واقعی ایسا انسان تھا کہ فرشتے بھی جس سے حیا کریں. کاش کہ آج بھی ہم اس شخص سے حیا کریں اور اس کی عزت اور ناموس کے بارے میں کوئی کلمہ نہ کریں. بس یہی میری گزارش. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم آج کل یا ہم لوگ اپنی معمولی سی دنیا کی خاطر گھبراتے نہیں انسانی خوندے سے. ہم اپنی قوتوں کو، فوجی ہوں، عسکری ہوں، پولیس کی ہوں، کسی اور کی ہوں، ساتھیوں کی ہوں، آوان اور انصار کی ہوں، اگر ہماری جماعت ہے تو ہمارے کارکن ہوں، پورا آنکھیں بند کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان کو ماننے والوں کو، اگر وہ حکمران ہیں، اگر وہ کسی جماعت کے سربراہ ہیں، اگر ان کی کارکن ہیں، اگر ان کے مریدین ہیں، اگر ان کے پیروکار ہیں، اگر ان کی فوج ہے، اگر ان کی پولیس ہے، ان کے پاس کوئی بھی قوت ہے، تو مسلمان کے خون کو بچانے کے لیے عثمان بہترین نمونہ ہے. جزاکم اللہ خیرا حضرت، آپ نے انتہائی قیمتی وقت عنایت فرمایا اور بہت ہی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ آئندہ بھی میسی ٹی وی کے ناظرین کو اپنی قیمتی ارشادات سے اسی طرح مستفید فرماتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیرا. جی حضرت. وہ فقاہت کے طور پہ ہوگی. جی حضرت. تو اس وقت سے میسج ٹی وی کو اپنے میسج دیتے رہے جب یہ ابھی فضا میں نہیں، زمین پہ تھا. جی ماشاءاللہ. جی حضرت. تو اب حضرت یہ میسج ٹی وی آپ کو اللہ قبول فرمائے. میسج ٹی وی کی اس کوشش کو یقین رکھیں کہ امت کی اصلاح کا صرف وہی راستہ ہے آخر تک، قیامت تک، جو پہلو کی اصلاح سے ہوا، اور ان کے ذکر سے اللہ کی طرف سے برکات امت میں رہیں گی، اور امت کے نوجوانوں میں، حکمرانوں میں، محکوموں میں، غریبوں میں، امیروں میں شوق پیدا ہوگا ان کی اتباع کرنے کا. اور میں کہتا ہوں کہ اس خدمت میں میری طرف سے مبارکباد کا مستحق ہے اور مکے سے دعاؤں کا. جزاکم اللہ خیرن. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.